ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف، ایک عابد سے دوسرے عابد کی طرف، ایک سیدھا کرنے والے سے دوسرے سیدھا کرنے والے کی طرف، پاک رحموں سے پاک پشتوں کے اندر جب تو منتقل ہوتا رہا تھا تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، تیرا رب تجھے وہ کن کی پشتیں تھی، وہ کون سے رحم تھے؟ اللہ رب العزت فرماتا میں دیکھ رہا تھا۔ اور سنو تیسری آیت قرآنی، رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، رب کہتا ہے بے شک تمہارے پاس رسول آ گیا۔ کیسا رسول؟ من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہے، جو تم میں سے ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کملی والے آقا کی زبان سے اس آیت کو یوں بھی سنا ہے، اس کی ایک قرات یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ہے من انفسکم، ایک ہے من انفسکم۔ اگر ہو من انفسکم معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہاری جانوں میں سے ہے، جو تم میں سے ہے۔ اگر ہو من انفسکم تو معنی یہ بنتا ہے رب فرماتا ہے میں نے ایسا رسول بھیجا جو تم سب میں سے نفیس ترین ہے، نفاست والا رسول آ گیا، نفیس ترین رسول آ گیا، سب سے نفیس ہے، نفیس ہے، حضور ہے، بولو بولو نفیس سمجھتے ہو نا، پاکیزہ، طاہر، نجابت والا، شرافت والا، عظمت والا۔ تو حضور نفیس کس طرح ہوئے کہ آپ کی پشت میں کوئی بھی مشرک نہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، اور رسول کے بارے میں فرمایا یہ نفیس ہے، کیونکہ اس کی پشت میں کوئی بھی نجاست والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی مشرک کافر ہے ہی نہیں، سب پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر۔ اب سنیے اللہ کے محبوب کا فرمان، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو سنو میں تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین ہوں، مجھے اللہ نے پاک رحموں سے پاک پشتوں کے اندر منتقل کیا۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل کیا۔ فرمایا صحابہ لوگوں سن لو میں زنا کے رستے نہیں آیا، میں نکاح کے رستے آیا ہوں۔ فرمایا آدم سے لے کر عبداللہ تک اللہ نے اس نور مصطفیٰ کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ کوئی فرمایا عید میں زانی نہیں آیا۔ جو رب یہ برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی مشرک کو آنے دے گا؟ کسی کافر کو آنے دے گا؟ یاد رکھو وہ لوگ بھی بدبخت ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر تان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا۔ غلط، جھوٹ۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، آذر نہیں۔ آذر بت پرست تھا، وہ چچا تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو رب نے پاک پشتوں میں رکھا، کوئی زانی شرابی نہیں، کوئی مشرک کافر نہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام طارق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ابھی آذر کا لفظ ملتا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب ابھی آذر، اپنے اب آذر سے کہا، تو کہتے ہیں یہاں سے والد مراد۔ دیکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، اور نور مصطفیٰ کی روشنی بھی چاہیے۔ اب بھی عربی کا لفظ ہے،
اور والد بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن والد کا معنی جو ہے وہ حقیقی والد پر بولا جاتا ہے۔ اب کا لفظ مشترکہ ہے، یہ چچا پر بھی بولا جا سکتا ہے، یہ دادا پر بھی بولا جا سکتا ہے، یہ آباء و اجداد میں کسی پر آ سکتا ہے۔ لہذا یہاں لفظ اب سے مراد اس پر قرآن کی کئی مثالیں ہیں، سر دست میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنی بات یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارق ہے، آذر نہیں۔ آذر چچا تھا، وہ بت پرست تھا، بت گر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد تارق تھے جو توحید پر قائم تھے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے بھیجنا چاہا تو اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چنا، کنانا میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ کہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کسی گندی شے کو چنتا، اللہ کسی بری شے کو چنتا، اللہ نے طیب چنے، پاک چنے، طاہر چنے، عظمت والے چنے، شان والے چنے، مرتبے والے چنے۔ اللہ نے ان کو چنا جو نفیس ترین تھے۔ لہذا علماء کا ایک گروہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کا تعلق زمانہ فطرت کے لوگوں سے تھا۔ پہلے نبی کی تعلیمات روپوش ہو چکی تھی، ان میں تغیر و تبدل آ چکا تھا۔ ایسے وقت میں نیا نبی ابھی آیا نہیں، ایسے وقت میں فقط اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے، آپ مواحد تھے، اللہ کی توحید پر آپ کا ایمان تھا۔ دوسری بات، دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ دین ابراہیم پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، خواہ جیسا بھی تھا وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ کافر تھے، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ماننے والے تھے، اور یہ دین ابراہیمی پر کاربند تھے، اور نسل در نسل دین ابراہیمی پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے۔ لہذا علماء کا ایک طبقہ، ایک گروہ یہ بات کہتا ہے یہ عقیدہ بھی برحق ہے، اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں۔ اور تیسری بات یاد رکھو، وہ یہ ہے علماء کی ایک کثیر تعداد جس میں بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں، محدثین کے نام آتے ہیں، ان کا اس بات پر اقرار ہے اور اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، نجات یافتہ تھے، اور اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب نے انہیں زندہ کیا، انہوں نے کملی والے آقا کا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ اور یہ روایت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج کملی والے آقا نے فرمایا، فرماتی ہے میں نے دیکھا مقام ہجون پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہے، رنجیدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ بشاشت تھی۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے والدین میرا کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن دیا، میں ان کی قبروں پر گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، رب نے پھر ان پر موت طاری کر دی۔ حضرات یہ تین اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، تینوں علماء حق، تینوں عقیدہ اقوال برحق، اور ان علماء کا یہ بات کہنا
فرماتے ہیں کہ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ